جب ہم پر کوئی ایک راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں اللہ 10 راستے کھول دیتا ہے، لیکن ہم ان راستوں کو اس لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہمارے دل اور آنکھیں اس ایک راستے کے ملال میں رہتی ہیں۔ مایوسی کی تیزی سے چڑھتی پٹی ہم سے یقین چھین لیتی ہے اور اسی لیے ہم آگے بڑھنے کی بجائے وہی رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ اگر بند ملے تو دوسرے راستے ڈھونڈنے چاہیے، اور جانتے ہیں وہ راستے ہمیں کب ملتے ہیں؟ جب ہم اس دل سے مایوسی کی پٹی اتار پھینکتے ہیں اور اللہ پر یقین کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تب راستے بھی ملتے ہیں اور منزل بھی مقدر بن جاتی ہے۔ زندگی واقعی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، ضبط بہت کٹھن ہو جاتا ہے، بہت کوششوں کے بعد بھی دل صبر پر آمادہ نہیں ہو پاتا، لیکن جانتے ہیں جب آپ شدید تکلیف میں بہتے اشکوں کے ساتھ صبر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مان لیتا ہے۔ وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے، ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دوستو، چاہے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو، ہر امید ٹوٹ چکی ہو، ہر جگہ سے صرف مایوسی ملی ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، ایک امید ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی تمہیں بند نہیں ملے گا، ایک محبت ایسی ہے جو تمہارے لیے ہر وقت ایک جیسی رہتی ہے، جو تمہیں ہمیشہ سب سے بڑھ کر چاہتی ہے، کوئی ہے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ واحد در، واحد امید، واحد محبت، واحد سہارا، آسرا اللہ ہے۔ پھر چاہے لوگ تمہیں کتنا ہی مایوس کیوں نہ کر دیں، پھر چاہے تمہیں لوگوں سے بار بار انکار سننا پڑے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس کا انکار معنی رکھتا ہے وہ واحد ذات اللہ کی ہے، اور جب تک اس کا انکار نہیں آتا تب تک امید ہے، اس کو منا کر اس سے اقرار کروانے کی امید۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر تم کیوں لوگوں کے انکار سے پیچھے ہٹ گئے ہو؟ کیوں تم بار بار خود کو لوگوں سے سامنے لے جاتے ہو؟ اللہ نے تو ابھی انکار کیا ہی نہیں، اور کیا پتہ وہ راضی ہو، وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہو، اور ابھی صرف صبر کا وقت ہو، تو پھر تم بھی حوصلہ نہیں ہارو اور آگے بڑھتے رہو، اللہ کو مناتے رہو اور بس یقین رکھو کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا، سب کچھ انشاءاللہ۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر امید رکھو کیونکہ اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے۔ دل کے معاملے جب دل بنانے والے کو سونپ دیے جائیں تو پھر دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ اللہ سب کا ہے، وہ صرف تمہارا اور میرا نہیں، وہ صرف نیک لوگوں کا نہیں ہے، وہ گنہگاروں کا بھی ہے، وہ خطا کاروں کا بھی ہے، وہ خود سے دور رہنے والوں کا بھی ہے، وہ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ساری زندگی کبھی اسے پکارا ہی نہیں، وہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اسے مانتے تک نہیں، وہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ سب کا رب ہے، سب کو دینے والا، سب کی سننے والا، سب کو دیکھنے والا، سب کو سنبھالنے والا، مگر جانتے ہو اس کی محبت سب کے لیے نہیں ہے، اس کی محبت ان کے لیے ہے
جو اسے مانتے ہیں، اس کی محبت ان کے لیے ہے جو اس سے دور ہو جانے پر شرمسار ہو کر واپس لوٹتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد ندامت کے آنسو بہا کر اس سے توبہ کرتے ہیں، جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں، آسانیوں اور نوازشوں پر شکر کرتے ہیں، جو اس کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، جو اسے یاد کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر سجدے کرتے ہیں، اسے مناتے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان سب کے لیے ہے اور بے انتہا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں وہ کبھی تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ملاقات بھی کتنی حسین ہوتی ہے جس میں حال دل بیان کرنے کے لیے لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جس میں لفظوں کا سمندر درکار نہیں ہوتا۔ سامنے والے کو اپنی بات کا، جذبات کا یقین دلانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ دل کا تو اللہ سے سیدھا تعلق ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہے، ہم سے بھی پہلے کا پاک اور پکا تعلق جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس دل میں اللہ سمایا ہوا ہو، کیا اسے بھی اللہ کو حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت پڑے گی؟ کیا مکیں ہی مکاں کے حالات نہیں سمجھے گا؟ کیا مکاں ہی مکیں سے کچھ چھپا کے رکھ سکے گا؟ اللہ تب ہوتا ہے جب ہجوم دنیا نہیں ہوتا، اور تب بھی ہوتا ہے جب رونقوں کا جہاں آباد ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ جب تنہائی ہوتی ہے تو وہ دکھائی بھی دیتا ہے اور سنائی بھی دیتا ہے، اور جب ہجوم ہو تو وہ آواز اور انداز ہم بہت پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ وہ عکس مدھم ہو جاتا ہے، مگر وہ تب بھی ہوتا ہے۔ تو پھر چلو خدا کو مکین دل کرتے ہیں، اسے پا کر دنیا سے بے فکر ہوتے ہیں۔ دعا کے معاملے میں کبھی بھی لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ دل کی سننی چاہیے، کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق اللہ سے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے امید ہو، تو دل غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتا، اور تب دل سے مانگی ہوئی دعا عرش تک رسائی بھی پاتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری بھی لاتی ہے۔ انسان ساری زندگی سکون کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جس لمحے سکون میسر ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس لمحے کو قید کر لے، مگر لمحے کہاں قید ہو سکتے ہیں، وہ تو ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتے ہیں، اور تب صرف ان کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ وقت بہت بے رحم چیز ہے، وہ کسی کے لیے کبھی نہیں رکتا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ جب سب کچھ پورے دل سے اللہ کو سونپ دیا جائے تو پھر اس میں اپنی رائے نہیں دیتے، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، صبر کر کے اور پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ آپ اور میں نہیں جانتے، جو اللہ نے دیکھا ہے وہ آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے فیصلوں کو بہتر سمجھ کر اللہ کے فیصلوں سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ اس سے زیادہ محبت ہم سے اور کوئی بھی اس دنیا میں، کوئی بھی اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم خود بھی نہیں کر سکتے اپنی ذات سے۔ اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟